حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گی، یعنی روک ہو جائے گی۔ یعنی جس نے ثواب کی نیت سے اور خوش دلی سے، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں، خوش دلی سے خوش ہو کر جانور کو ذبح کیا، پیسہ خرچ کیا، جتنا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی اس کے مطابق جانور خریدا، اور اس جانور کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کو ذبح کیا، قربانی کی، اور نیت کیا تھی؟ ثواب۔ لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں تھا کہ لوگ دیکھیں گے بھی اس نے بڑا جانور ذبح کیا، ثواب کی نیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قربانی آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی، روک بن جائے گی، اور اس کو جہنم کی آگ میں اس بندے کو جس نے قربانی کی یہ قربانی نہیں جانے دے گی، اور اس میں رکاوٹ بن جائے گی جہنم میں جانے سے۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ یعنی قربانی کے دن جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں نا جانور کے لیے، جانور کو خریدتے ہیں اور پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، جانور کو خریدنے کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور تو جو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پیسہ پیارا نہیں، کوئی پیسے پیارے نہیں۔ یعنی ایک پیسے اس دن آپ نے قربانی کے خرچ کیے، دوسرے یہ ہے کہ آپ نے کسی اور نیکی کے کام میں خرچ کر دیے، ان کا بھی ثواب ملے گا جو دوسری نیکی کے کام میں خرچ کیے، لیکن یہ پیسے جو آپ نے قربانی پر خرچ کیے یہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور پیسے پیارے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، یعنی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں قربانی کرنے کے پیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے، دیکھیں آپ۔ تو لہٰذا جس کے پاس پیسے ہوں، قربانی کرنے کی طاقت، اس کو قربانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ یعنی جو جانور ہم ذبح کریں گے، چاہے وہ بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، جو جانور ہم ذبح کریں گے اس کے گوشت کا بھی ثواب ہوگا، سینگوں کا بھی ثواب ہوگا، اس کے بالوں کے بھی، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ ڈھیر سارا اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیسے دیے ہیں، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔